ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسوله النبي الأمين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ يَا لَيْتَهَا كَانَتِ الْقَاضِيَةَ. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. تمام تعریفیں اور حمدیں ثنائیں اللہ وحدہ لا شریک ذات کے لیے جو ہم سب کا خالق و مالک ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر ذات ہے. واللہ غفور الرحیم کی صفت رکھنے والا ہے. کائنات عالم کا ذرہ ذرہ اللہ وحدہ لا شریک ذات کی تسبیح اور تہلیل بیان کرتا ہے. اسی کے لیے ہماری تمام قولی، فعلی، روحانی، جسمانی، ظاہری، باطنی سب کی سب عبادتیں اسی کے لیے ہیں. اسی بارگاہ کو سجدہ لائق ہے، کسی اور ذات کو سجدہ لائق نہیں. بے حد و حساب درود و سلام تاجدار کائنات، فخر موجودات، وجہ وجود کائنات، امام الانبیاء والرسل، قائد الانبیاء والرسل، احمد مجتبی یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پر، جن کے تصدق سے ہمیں یہ کائنات ملی، جن پر اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں. ایمان والوں کو حکم دیا تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت کے ساتھ ہمیشہ ہمیشہ درود و سلام پڑھتے رہا کرو. سامعین محترم، اصلاح احوال اور فکر آخرت کے سلسلہ میں تربیتی موضوعات کا سلسلہ جاری ہے، جس میں پچھلے جمعہ اس گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ انسان برائی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، وہ گناہ وہ برائی
اس کی دو حالتیں ہیں، ایک تو وہ اس گناہ کو، اس برائی کو اپنے تک محدود رکھتا ہے، مگر دوسری حالت یہ ہے کہ وہ جب اس برائی کو پھیلاتا ہے تو بہت سارے لوگ پھر اس برائی کے اندر شامل ہو کر جیسا گناہ برائی کرنے والا، برائی پھیلانے والے کو مل رہا ہوتا ہے، ویسا ہی وہ شخص جو وہ برائی کر رہا ہے اس کو تو جو گناہ ہونا ہے سو ہونا ہے، مگر جس نے برائی پھیلائی ہوتی ہے، گناہ پھیلایا ہوتا ہے، جو گناہوں کا پیشوا بنا ہوتا ہے، برائی کا پیشوا بنا ہوتا ہے، اس کے نامہ اعمال میں بھی اس شخص کے گناہ کا حصہ شامل کر دیا جاتا ہے۔ حضور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث طیبہ ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا حسنتا، جس نے کسی اچھی چیز کی ایجاد کی، اچھا طریقہ نکالا، دین کے اندر اچھے عمل کا آغاز کیا، فرمایا جتنے لوگ اس پہ عمل کرتے چلے جائیں گے ان کو تو نیکی کا ثواب ملے گا ہی، مگر جس نے اس اچھائی کا آغاز کیا تھا اس نیکی کا ایک حصہ انہیں بھی عطا کیا جاتا ہے۔ اور دوسری جگہ پر حضور علیہ السلام نے فرمایا، من سن فی الاسلام سنتا سیئتا، جس نے کسی برے طریقے کی ایجاد کی، جتنے لوگ اس گناہ کے اندر شامل ہوتے چلے جائیں گے ان کو تو وہ گناہ ملے گا ہی، مگر اس کا ایک حصہ ضرور اس برائی پھیلانے والے اور اس گناہ کا آغاز کرنے والے، دین کے اندر بری رسم کا آغاز کرنے والے کے حصے میں بھی اس گناہ کا ایک حصہ چلا جاتا ہے۔ اور پھر میں نے پچھلے جمعہ ایک واقعہ نقل کیا تھا، اسی کی مثال دیتے ہوئے کہ ایک بزرگ جو سمندری سفر پر تھے، چند دن اندھیرا رہا، مگر جب روشنی کی کرن پھوٹی تو وہ کہتے ہیں میں پانی پینے کے لیے پانی کی تلاش میں نکلا، حتیٰ کہ میں ایک بستی کے دروازے پر گیا تو بستی کے سارے دروازے بند تھے۔ میں نے چند شاہ سواروں کو دیکھا، گھڑ سواروں کو، انہوں نے مجھے راستہ بتایا کہ فلاں طرف کنواں ہے، وہاں چلے جاؤ اور جا کر وہاں پانی پی لینا، مگر وہاں کے منظر دیکھ کر خوف زدہ نہ ہونا۔ آپ فرماتے ہیں میں جب اس کنویں پر پہنچا تو ایک آدمی الٹا لٹکا ہوا تھا اور وہ پکار رہا تھا کہ مجھے پانی پلایا جائے۔ آپ فرماتے ہیں جب اس نے مجھے دیکھا تو کہا، اے عبداللہ، اے اللہ کے بندے، مجھے بھی پانی پلاؤ۔ فرماتے ہیں میں جب پانی نکالنے کے لیے میں نے ڈول کی طرف ہاتھ بڑھایا تو میرا ہاتھ پکڑا گیا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں تو تمہیں پانی پلانے کی کوشش کرتا ہوں مگر میرا ہاتھ پکڑا جاتا ہے، تو بتا تیرا واقعہ کیا ہے؟ اس شخص نے کہا کہ میں
حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا قابیل ہوں جس نے قتل کا آغاز کیا تھا، اور اب دنیا کے اندر جتنے قتل ہو رہے ہیں ان کا گناہ بھی میرے ذمے لکھا جاتا ہے۔ سو جو شخص برائی کا، گناہ کا آغاز کرتا ہے، معاشرے کے اندر، اپنے علاقے میں، لوگوں کے اندر، دوست احباب میں، خاندان میں کسی بھی برائی کا آغاز کرتا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ اس کا وبال صرف اسی تک رہے گا، نہیں، وہ جو آگے بڑھتی چلی جائے گی، پھیلتی چلی جائے گی، دیکھنے والے، کرنے والے اس گناہ کے اندر تو ضرور شامل ہو جائیں گے، مگر اس کا ایک حصہ اس گناہ کے آغاز کرنے والے پر بھی ہوگا۔ اور پھر قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ جس کی طرف میں نے آج توجہ دلانی ہے، 29ویں پارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ۔ فرمایا ایک شخص کو قیامت والے دن پکارا جائے گا اس کا نام لے کر، جب وہ آئے گا اس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لے کر اسے کہا جائے گا کہ اب اس کو پڑھ۔ فرمایا وہ نامہ اعمال سیاہ ہوگا، کالا ہوگا، وہ اسے پڑھنا شروع کرے گا تو اس کے اندر اس شخص کی نیکیاں لکھی ہوں گی، تو نے فلاں جگہ پہ نیکی کی، تو نے فلاں جگہ پہ نیکی کی۔ امام قرطبی ان آیات مبارکہ کی تفسیر کے اندر لکھ رہے ہیں تو نے فلاں جگہ پہ نیکی کی، فلاں کے ساتھ نیکی کی، حتیٰ کہ وہ یہ سمجھنے لگے گا کہ میری یہ اتنی نیکیاں ہیں کہ میرے نجات کے لیے یہ نیکیاں کافی ہو جائیں گی، حتیٰ کہ جب وہ آخر میں پہنچے گا تو وہاں لکھا ہوگا ہَذِهِ حَسَنَاتُكَ وَقَدْ رُدَّتْ عَلَيْكَ، کہ یہ تمہاری نیکیاں ہیں اور آج کے دن تم پر رد کر دی جاتی، تمہاری ساری نیکیاں رد کر دی گئی۔ اور یہ رد ہونے کی میں صرف ایک دو وجوہات بیان کر دوں، ویسے تو کافی وجوہات ہیں مگر اس میں سب سے بڑی دو وجوہات ہیں، نیکی کرتے ہوئے ریاکاری کرنا، دکھلاوا کرنا، میں یہ نفل پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں۔ ریاکاری کا تعلق انسان کے ظاہری عمل سے نہیں ہوتا، ریاکاری کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ہوتا ہے۔ بظاہر دیکھنے والا یہی دیکھ رہا ہے کہ یہ شخص نماز پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، یہ اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، یہ صدقہ و خیرات کر رہا ہے، مگر اس کا انحصار مکمل طور پر انسان کے باطن کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس کا باطن کیا کہہ رہا ہے؟ میں یہ نفل پڑھ رہا ہوں، فلاں شخص بھی مجھے دیکھے، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، لوگ مجھے دیکھیں، میں حج پہ جا رہا ہوں، لوگ مجھے حاجی کہیں، لوگ مجھے نمازی کہیں، لوگ مجھے سخی کہیں۔ فرمایا کہ یہ جو جتنی برائیاں ہیں، یہ جو جتنی اخلاقی گراوٹیں ہیں، ان کا تعلق انسان کے باطن کے ساتھ ریاکاری ہے۔ یہ تمام کے تمام اعمال بظاہر تو بڑے خوبصورت نظر آتے ہیں مگر حقیقت کیا ہے؟ وہ سارے اعمال اٹھا کر اس کے منہ پہ مار دیے جاتے ہیں۔ فرمایا قیامت والے دن قد ردت علی، تم پر وہ نیکیاں رد کر دی جائیں گی، لوٹا دی جائیں گی، ختم کر دی جائیں گی۔ اور دوسری وجہ نیکی کر کے احسان جتلانا،
اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا منم ولا اذا، کہ جب احسان کرو تو پھر ایذا نہ پہنچاؤ، احسان نہ جتلاؤ۔ ہمارے ہاں ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بہت بڑی بہت عجیب قسم کی عادت پائی جاتی ہے کہ ہم نیکی کرتے ہوئے احسان جتلاتے ہیں۔ میں نے فلاں کام کر دیا، میں نے اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دیا، میں نے تمہیں کھانا کھلا دیا، میں نے تمہاری مدد کر دی۔ یہ تمام چیزیں احسان جتلانے کے زمرے کے اندر آتی ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص احسان جتلاتا ہے اس کی تمام نیکیاں رد کر دی جاتی ہیں، ختم کر دی جاتی ہیں۔ جتنی اس نے بھلائی کی ہوتی ہے۔ اور یہاں میں آپ کو ایک بات عرض کروں، حقیقی طور پہ غلام ہوتا کون ہے؟ ایک ہوتا ہے دکھلاوے کا غلام، دکھلاوے کا غلام جو عمل اتنا کرتا ہے بتاتا اتنا ہے۔ توجہ کیجئے گا، عمل اتنا کیا بتایا، مگر جو حقیقی خادم ہوتا ہے نا، حقیقی غلام ہوتا ہے، وہ کرتا اتنا ہے بتلاتا اتنا ہے کہ میں نے تو کیا ہی کچھ نہیں ہے۔ اس کی نیکی، اس کا عمل اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ جتنا اس نے کیا ہوتا ہے اللہ اس سے بھی کئی گنا بڑھا کر اس کا اجر عطا کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، اس سے بڑھا کر عطا کرتا ہے۔ تو نیکی کر کے احسان جتلانا اور نیکی کے اندر دکھلاوا کرنا، یہ انسان کی نیکیوں کو رد کر دیتا ہے۔ فرمایا قیامت والے دن جب اس کا نامہ اعمال اسے دیا جائے گا، نیکیاں پڑھتا جائے گا، وہ یہ سمجھ لے گا کہ میری نجات کے لیے یہ نیکیاں کافی ہیں، مگر اس کے آخر میں لکھا ہوگا تیری ساری نیکی رد ہو گئی، ضائع چلی گئی۔ اپنی نیکیوں کو ضائع ہونے سے بچاؤ، اپنے عمل کے اندر ریاکاری بند کرو، اپنے نیک عمل میں دکھلاوا بند کرو، اپنے نیک عمل کے اندر، اپنے اچھے عمل کے اندر احسان جتلانا ختم کرو۔ جس دن ہمارے اندر سے احسان جتلانا ختم ہو گیا، ہمارے اندر سے دکھلاوا ختم ہو گیا، اللہ رب العزت ہماری ساری چھوٹی چھوٹی نیک کام، چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی اللہ رب العزت کے حضور بہت بڑے بڑے پہاڑ کی صورت میں ہمیں عطا کی جائیں گی۔ پھر اس شخص کو کہا جائے گا اب اپنے نامہ اعمال کو دوسری طرف سے پڑھو۔ جب وہ شخص اپنے نامہ اعمال کو دوسری طرف سے پڑھے گا تو اس کے اندر گناہ ہی گناہ لکھے ہوں گے، گناہ ہی گناہ لکھے ہوں گے۔ اور اس کے آخر میں پتہ ہے کیا لکھا ہوگا؟ امام قرطبی لکھتے ہیں ہذہ سیئاتک، یہ تیرے گناہ ہیں، تیری سیاہکاریاں ہیں، وقد ضُعِفَتْ علیک، فرمایا یہ صرف تیرے گناہ ہی نہیں ہیں، ان میں بھی ہم نے بڑھا کر تیرے گناہوں کو کر دیا ہے۔ کیوں؟ گناہ تو اس نے اتنا کیا تھا، اس کو بڑھا کیسے دیا گیا؟ اللہ تو بڑا عادل ہے، وہ تو عدل کرنے والا ہے، وہ ظالم نہیں ہے، ظلم نہیں کرتا، تو پھر اس کے گناہوں کو بڑھائے گا کیوں؟ پھر اسے کہا جائے گا، امام قرطبی بیان کرتے ہیں اے بندے جو گناہ تو نے کیا تھا سو تو نے تو کیا تھا، مگر جو تم نے اس گناہ کو پھیلایا تھا
جتنے لوگوں نے اس پہ عمل کرتے ہوئے گناہ کیا، آج اس کا گناہ بھی تیرے حصے میں ڈال دیا گیا، تیرے حصے میں ڈال دیا گیا۔ اے سوشل میڈیا استعمال کرنے والوں اور زمانے کے اندر رہ کر اپنی زندگی بسر کرنے والوں، اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگ احباب کی صورت میں، خاندان کی صورت میں، کبھی بھی ایسی چیز کو مت پھیلائیں، ایسی چیز کی طرف مت بڑھیں جس کے اندر آپ خود مبتلا ہو کر گناہ تو کما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے بھی معافی عطا کرے، مگر اس کے ساتھ دوسروں کو شامل نہ کریں۔ ہم بڑے شوق سے کرتے ہیں، یہ دیکھا ہے، یہ چیز دیکھی ہے، یہ میں تمہیں یہ بھیج رہا ہوں، ذرا اس کو دیکھو۔ اللہ اکبر، وہ گناہ جوں جوں چلتا چلا جاتا ہے، چلتا چلا جاتا ہے۔ آج ہم بڑے شوق سے دوسروں کے عیبوں کو اچھالنے کے لیے بڑے شوق سے اپنے کام کرتے ہیں اور بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، یہ فلاں کا گناہ لوگوں کے سامنے رکھوں گا، لوگوں کی نگاہوں میں یہ برا بنے گا۔ مگر یاد رکھیں، جس قدر یہ چیز بڑھتی چلی جائے گی، لوگوں اس شخص کا نقصان نہیں کر رہے، اپنے نامہ اعمال کے اندر گناہوں کا اضافہ کر رہے ہو۔ اور جب قیامت والے دن نامہ اعمال کھل کے سامنے آئے گا، تب سمجھ لگے گی ہاں ہم لوگوں کے عیب کس طرح اچھالا کرتے تھے، لوگوں کے پردے کس طرح فاش کرتے تھے، اس دن دیکھا جائے گا۔ آج اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اپنے ذاتی مقاصد کے لیے ہم کس حد تک نہیں گرتے، کس حد تک نہیں گرتے، آپ سب اس چیز کی سمجھ رکھتے ہیں۔ میں کل دیکھ رہا تھا ایک ویڈیو کے اندر، یہ نئی ایک ٹیکنالوجی آئی ہے، آپ سب کو اس سے مطلع کر رہا ہوں، اے آئی یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس۔ وہ آپ کو ایک میسج کرتے ہیں موبائل پر، وہ کہتے ہیں کہ آپ نے ایک پارسل بک کروایا تھا تو آپ کے پتے پر صحیح طریقے سے نہیں آیا، آپ کا پتہ غلط تھا، لہٰذا آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں اور جا کے صحیح پتہ ڈالیں۔ یہ سب آرٹیفیشل اے آئی کی کارستانیاں ہیں۔ جب آپ نے وہاں پہ پتہ ڈالا، میرے ساتھ ہوا ہے، پھر اگلے پیج پہ جا کے کیا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کی اتنی اماؤنٹ لگے گی، اپنا جو بینک کا کارڈ ہے یا جو بھی آپ ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ یوز کرتے ہیں اس کا نمبر ڈالیں۔ آپ نے وہاں پہ جیسے ہی نمبر ڈالنا ہے، آپ کا سارا موبائل بھی اور آپ کے سارے جتنے اثاثے ہیں وہ انہوں نے ہیک کر لینے۔ اب ہوگا کیا؟ جب آپ کا موبائل ہیک ہو گیا تو اس کے اندر کیا کیا ہے، وہ کبھی بھی آپ کو معاشرے میں ننگا کر سکتے ہیں۔ آپ کا جتنا بینک بیلنس وغیرہ جو ہے وہ تو گیا، مگر اس کے ساتھ ہی آپ کی عزت نفس کو بھی اچھالا جاتا ہے، زمانے کے اندر ننگا کیا جاتا ہے۔ اور خاص طور پر یہ جو میں کیا کہوں، جتنے بھی سیاسی مقاصد کے لیے فریق مخالف کو زج کرنے کے لیے، جتنا ذلیل کرنے کے لیے ایسی ٹیکنالوجیز کو استعمال کیا جاتا ہے، یہاں تو ایک محلے میں رہنے والے ایک دوسرے کو برداشت نہیں کر رہے ہوتے، خون سفید ہو چکے ہیں، خون سفید ہو چکے، عزتیں اچھالنا، دوسرے کسی لوگوں کے سامنے ذلیل کرنا، یہ ہم نے اپنا مشغلہ بنا لیا ہے۔ لوگوں ڈرو اس وقت سے جب قیامت کے دن نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں آئے گا۔
ڈرو اس وقت سے جب بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیکھ کر صرف اپنے گناہ ہی نہیں ان گناہوں کی سزا بھی پاؤ گے جو نہیں کیے ہوں گے، جو نہیں کیے ہوں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَشْتَرُوا، یہ اسی آیت کا اگلا مضمون، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، لوگو میرے دین کو، میں مفہوم بیان کر رہا ہوں، میرے دین کو چند سکوں کے عوض نہ بیچو، میرے دین کو چند دنیا کے سکوں کے عوض نہ بیچو۔ بنی اسرائیل کے وہ علماء سو جو مال کی خاطر اپنے دین کا سودا کیا کرتے تھے، اپنے کلمے کا سودا کیا کرتے تھے، اللہ رب العزت نے ان پہ کیسے کیسے عذاب نازل کیے۔ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں شاگرد بننے کے لیے آیا۔ امام ابن عساکر نے تاریخ کے اندر یہ حوالہ رقم کیا ہے، یہ لکھا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا، حضرت میں بڑی دور سے آیا ہوں، میں آپ سے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اسے سکھانا شروع کیا، دین کے احکام بتائے، شریعت کے احکام بتائے۔ وہ شخص کہتا ہے حضرت کافی دیر ہو گئی، میں اپنے علاقے میں واپس نہیں گیا، تو مجھے چند دنوں کی اجازت دیجئے، میں اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کے واپس آ جاؤں گا۔ وہ شخص گیا اور جا کر لوگوں کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی باتیں بیان کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ یہ فرماتے تھے، حضرت موسیٰ یہ فرماتے تھے، حضرت موسیٰ نے یہ مجھے سکھایا ہے۔ لوگوں سے مال لیتا تھا، مال لیتا تھا، واپس نہیں آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پتہ کرتے 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 اس علاقے میں گئے، جب کچھ خبر نہ ہوئی، ایک شخص کو دیکھا کہ اس نے اپنی گردن میں خرگوش کو لٹکایا ہوا تھا۔ آپ نے فرمایا کہ فلان نام کا شخص اس علاقے میں رہنے والا وہ کہاں ہے؟ وہ شخص کہنے لگا جس کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں وہ خرگوش کی صورت میں میری گردن پہ لٹکا ہوا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی مالک یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ پاک نے وہی فرمائی موسیٰ یہ تیرا دین بیچ کر لوگوں سے مال لیتا تھا، میں نے اسے جانور بنا دیا۔ یہ تیرا دین بیچ کر لوگوں سے مال اکٹھا کرتا تھا۔ وہ بہروپیے جو نام دین کا لیتے ہیں اور جیب اپنی بھرتے ہیں، وہ بہروپیے جو تعویذ دھاگے کے نام پر لوگوں کے مال لوٹتے ہیں، عبرت حاصل کریں۔ اللہ رب العزت نے اگر اس امت کے اندر یہ کرم کیا ہوا ہے کہ وہ اس طرح عذاب نازل نہیں کرتا، تو پھر یاد رکھو اے دین بیچنے والوں، قیامت کے دن مصطفیٰ کے سامنے کس طرح کھڑے ہوگے، مالک کے سامنے کس طرح کھڑے ہوگے۔ لوگوں کا حق مارنے والے، لوگوں کا حق مارنے والے، بٹورنے والے، دین کا نام لے کر داڑھی مسلح اور پگڑی پہن کر لوگوں کے مال کے ڈاکو بننے والے، دین کا نام لے کر۔ ارے ویسے گن پوائنٹ پہ اگر کوئی لوٹتا ہے کم از کم دین کا لبادہ تو نہیں اڑا ہوتا۔ یہ اس سے زیادہ خطرناک ہے جو دین کا لبادہ اوڑھ کر لوگوں کے مال لوٹتا پھرتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے فرمایا صحابہ مجھے بتاؤ کہ اگر دو بھیڑیے بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑ دیے جائیں وہ کیا حال کریں گے؟ یا رسول اللہ وہ تو پورا ریوڑ کا ریوڑ اجاڑ کے رکھ دیں گے۔
حضور علیہ السلام نے فرمایا اس بھیڑیے سے بھی زیادہ خطرناک ہے وہ شخص جو نام دین کا لیتا ہے اور لوگوں کے پیسے پر اس کی نظر ہوتی ہے، لوگوں کے مال پہ نظر ہوتی ہے۔ اس لیے کبھی بھی ایسے بہروپیوں کو کبھی اپنا مال نہ دیں اور کبھی دین کا نام لے کر مال کو استعمال نہ کریں، دین کا نام استعمال نہ کریں، ورنہ اس کا جو عذاب ہے وہ انسان کی سوچ سے بھی بالا ہے، اس لیے کہ کچھ ایسے عذابات ہوتے ہیں جن کا ذکر قرآن اور حدیث بیان کر دیتا ہے، مگر جن عذابوں کا وہ ذکر نہیں کرتا اس کا مطلب یہ ہے وہ اتنا شدید ہے جو انسان کی عقل کے اندر نہیں آ سکتا، انسان کی عقل میں نہیں آ سکتا۔ اللہ رب العزت ہمیں دین متین کو سمجھنے کی، دین متین پہ عمل کرنے کی اور ایسے بہروپیوں سے اللہ رب العزت ہمیں آگاہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔